ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت اقرض اللہ قرضا حسنا فقال ابو الدحداح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرید منا القرض قال نعم یا ابا الدحداح قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقرضت ربی حائطا ثم جاء یمشی حتی اتى الحائط فیہ الدحداح فی عیالها فناداها فقال یا الدحداح فقالت لبیک فقال اخرجی فإنی اقرضت ربی حائطا الى آخرہ او کما قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے حسین چہروں کے مالک حضور قبلہ عالم غریب نواز حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالی عنہ نور اللہ مرکدہ نور اللہ تربتہ، آپ کے خانوادے موجود ہیں، آپ کے آستانہ رحمت سے وابستگان موجود ہیں، اور چمکتی پیشانیوں والے حسین چہروں والے جلوگر ہیں۔ یہ میرے لیے معراج سے کم نہیں کہ مجھے آپ کے سامنے سبق سنانے کا موقع میسر آیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کچھ باتیں عرض کرنے کی، آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو جو باتیں سنیں ان پر حتی المقدور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام سے آغاز کرتا ہوں، اور میرے ذمہ میں ہمارے دوستوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے چند اشعار میرے ذمہ لگائے ہیں، وہ میں ضرور سنانا چاہوں گا، اور آپ کی دعاؤں سے ہی میں نے، اللہ نے اگر کرم کیا تو میں نے برے والا پہنچنا ہے، آپ دعا فرمائیں گے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو مختصر میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں لیتا ہوا میں یہاں سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لا پھر ایک بار وہی باد و جام ایسا کی، لا پھر ایک بار وہی باد و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی، 300 سال سے ہند کے میخانے بند ہیں، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی، میری رات کو اپنے مہتاب سے محروم نہ رکھ، کیونکہ تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر، جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے،
حور و خیام سے گزر، بادو جام سے گزر، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ قبل اس کے میں اپنے سبق کا آغاز کروں، مختصر چند کلمات آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں حضور علیہ السلام کی نعت کی چند اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ آواز کا وہ حسن نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، وگرنہ آپ کا بیٹھنا بھی شمولیت ہے، آپ کا آنا بھی شمولیت ہی ہے۔ بے خود کیے دیتے گئے انداز غجابانہ، بے خود کیے دیتے گئے انداز غجابانہ، بے خود کیے دیتے گئے انداز غجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لو، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز غجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لو۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، بے خود کیے دیتے گئے انداز غجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی اختتامی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مختصر یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور کا پکا سچا دیوانہ غلام چاہنے والا بنائے۔ عزیزان گرامی، میرا عمومی طور پر عنوان ہوتا ہے حضور کی سیرت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو، وہ خیرات لے کر میں چلتا ہوں اور
دوستوں کو سناتا ہوں تو میں اسی سے آغاز کرتا ہوں، سرکار کی سیرت طیبہ سے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں مجھ سے صحابہ کرام نے پوچھا اماں جان یہ تو بتائیے حضور باہر کیا کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں علم ہے لیکن ہمیں اتنا بتائیں حضور گھر میں کیا کرتے ہیں، حضور گھر میں کون کون سا کام کرتے ہیں، بتانا پسند کریں گی؟ ام المومنین سے پوچھا گیا۔ اور بھائی جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اسے اپنے محبوب کے ہر عمل کی جستجو ہوتی ہے، اشتیاق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ میرا محبوب کرتا کیا کیا ہے، میرے محبوب کا رہن سہن کیسا ہے، انداز زندگی کیسا ہے، میرے محبوب چلتے کیسے ہیں، محبوب بیٹھتے کیسے ہیں، محبوب مسکراتے کیسے ہیں۔ میں نے مدارج النبوہ پڑھی، حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سونی بات کی، آپ سننا چاہیں گے تو توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر ایک بندے کی استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں، ہر ایک بندے کی استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں۔ میرے محبوب کے ساتھ جو چیز منسوب تھی نا، میرے آقا نے ہر چیز کا ایک سونا سا نام رکھا ہوا تھا۔ بکریاں تھیں میرے نبی کی، میرے آقا نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ حضور کی سواریاں تھیں، میرے آقا نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے 15 سے زیادہ اونٹ مبارک تھے، میرے آقا نے ہر اونٹ مبارک کا نام رکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ایک سواری تھی دراز گوش، جسے افیر بھی کہا گیا، یعفور بھی تاریخ دمشق میں کہا گیا۔ امام ابن عساکر نے کہا میرے نبی کی ہر استعمال کرنے والی چیز کا نام ہوتا۔ میرے آقا زلفوں میں تیل لگایا کرتے، زلفوں کو سنوارنے کے لیے۔ زلفیں ہوں محبوب کی تو پھر اس پہ شاعری بھی ہوتی ہے، اس پر غزلیں بھی کہی جاتی ہیں، اس کے زلفوں کے پیچ و خم کو بیان کرنے کے لیے لفظوں کی سحر کاری دکھائی جاتی ہے، لفظوں کا جادو ہوتا ہے، لفظ بولتے ہیں۔ میں نے کہا ساری کائنات کا حسن اپنی جگہ پہ، سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اپنی جگہ پہ۔ آئیے سنیے، میرے محبوب جب تیل لگایا کرتے نا تو اس تیل رکھنے کا ایک برتن تھا جس کا نام تھا، حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں مدہن۔ مدہن یہ یاد کر کے جائیں گے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مدہن میرے محبوب کا ایک برتن تھا جس میں آقا تیل مبارک رکھا کرتے، اور وہ لمحے کتنے حسین ہوتے جب حضور اپنا امامہ مبارک اتار کر، چہرہ تو نکلا نا جی، وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، حضور کی زلفیں جو ہیں نا وہ لیلۃ القدر ہیں، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو مانگ میرے محبوب ادھر بھی نکالتے ادھر بھی نکالتے تو کتنے دل ہوتے جو تڑپ اٹھتے، بے قرار ہو جاتے۔ تو محبوب اپنی زلفوں کو سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے محبوب تیل لگایا کرتے۔ اچھا محبوب کو تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں محبوب کی آنکھیں اللہ نے اتنی سرمگی اور ایسی مکحول بنائی تھی، کاجل قدرتی لگا ہوا تھا، محبوب نہ بھی لگا کے آتے، جو دیکھتا وہ سمجھتا کہ جان عالم ابھی ابھی کاجل لگا کے آئے، ابھی ابھی محبوب کاجل لگا کے آئے۔ اچھا کسی کا بھی حسن ہے نا، جہاں حسن ہوتا ہے وہاں خامی ضرور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی بندہ تے وڈا ہی سونا ہے جی، لیکن اگر نک ایویں نہیں تے ایویں ہوندا نا جی پھر ہور بھی سونا لگدا۔ بندہ وڈا سونا ہے جی لیکن قد اگر تھوڑا جا چوکھا ہی وڈا ہوندا نا جی بندہ ہور ہی سونا لگدا جی۔ بندہ بہت خوبصورت ہے لیکن اگر اس کے گال یوں ہوتے تو یوں سونا لگتا۔ علامہ حلبی کہتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤں میرا محبوب کیسے تھے، میرے محبوب سونے کیسے تھے۔ ہاں جی وہ حضرت اعظم چشتی کہتے ہیں کوئی تین جھیاں نظر آوے تے ویکھا، کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھا، کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھا، کوئی سورج نو الٹا پھراوے تے ویکھا، کوئی اس لجپال سرکار وانگوں
میں بدکار نو سینے لاوے تے ویکھاں حسین ابن حیدر دے وانگو جے اعظم کوئی بچڑے کو ہاوے تے ویکھاں کیسے وہ انداز، وہ کیسا حسین انداز ہوگا، محبوب کتنے سونے لگتے ہوں گے، اور وہ آنکھیں کتنی خوش قسمت تھی جو محبوب کا جلوہ دیکھا کرتی تھی محبوب کو۔ تو علامہ حلبی کیا کہتے ہیں، فرماتے رب کعبہ کی قسم خلق اللہ اجساد الانبیاء سلیمتا من العیب، او بھائی ہر کسی میں اللہ نے کاملیت نہیں رکھی، کہیں نہ کہیں خامی ضرور ہے، تاکہ یہ دعویٰ نہ کرے حسن کا کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب انبیاء کو اللہ نے بنایا تو سلیمتا من العیب، ہر عیب سے پاک بنایا۔ اب بنانے کے بعد سنیے گا، ہر نبی سونا بھی ہوتا ہے، چہرے کے اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، حسن کے جتنے معیار ہوتے ہیں وہ انبیاء پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جتنے حسن کے معیار ہیں آپ سوچ سکیں کتنا کائنات میں حسن ہو سکتا ہے، وہ میرے محبوب کے پاؤں مبارک کے تلووں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خانوادہ کہتے ہیں آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تیرے تصدق میں اتارا کرتا۔ محبوب کے چہرہ وہ تو بڑی شان والا ہے، محبوب کے تلووں کی بات کرو، جس نے محبوب کے تلوے دیکھ لیے نا، کہ اگر آسمان بھی دیکھ لیتا تو روزانہ ایک چاند اتارتا۔ جیسے ماں کہتی ہے اج تے وڈا ہی سونا لگ رہے ہیں، شالا جو کسی دی نظر نہ لگے، وہ آنکھ کا کاجل لگا کے پھر اس کے نیچے لگاتی ہے۔ میں نے کہا میں صدقے واری جاواں، میں قربان جاؤں، کیا کہنے ہیں؟ کہا سارے نبی جہاں حسن کے سارے معیار مکمل ہو جاتے ہیں، ان سب کو اللہ نے سونا بنایا، اور بنانے کے بعد علامہ حلبی نے قلم توڑ دیا، کہا اصح الانبیاء مزاجن و اکملہم جسدا، میرے نبی کے مزاج جیسا کائنات میں کسی کا حسین مزاج نہیں ہے، میرے نبی کے مزاج جیسا با وقار سلیقے والا مزاج کسی کا نہیں ہے، اور میرے نبی کے جسم کے اعتبار سے میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی کامل جسم والا نہیں ہے، جو دیکھتا جاتا ہے سبحان اللہ کہتا چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھوانی میں بڑا دور چلا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے پوچھا گیا بتائیے نا اماں جان محبوب گھر میں کیا کرتے تھے، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، یہ خانوادوں کے لیے نہیں یہ آپ کے لیے ہے، یہ تو بڑے صاحب یہ کرامت لوگ ہیں، عظمت والے لوگ ہیں، ہم ان سے فیض لینے آئے ہیں، برکتیں لینے آئے ہیں، یہ سبق سنا کر میری بگڑی بن جائے گی، میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، میرا قد بڑا بلند ہو جائے گا، کیونکہ میں انہیں سبق سنا رہا ہوں، یہ میری قسمت کی معراج ہے، یہ میری شان و شوکت کی معراج ہے۔ ام المومنین نے جملہ بولا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، فرمانے لگی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعمل عمل البیت، میرے آقا گھر میں جب آتے کہاں حضور کا مرتبہ ہے، لیکن میرے آقا اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے، اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے۔ پھر پوچھا بتائیں تو صحیح حضور کرتے کیا تھے؟ پوچھنے والا بڑا جی مصر تھا، اصرار کرنے والا تھا، اب ام المومنین نے کمال کر دیا۔ یہ سنیے گا، میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، مجھے سبحان اللہ بھی نہیں چاہیے، بس توجہ کی خیرات چاہیے۔ ام المومنین فرمانے لگی اما یخصف نعلا اما یخصف نعلا لرجل مسکین، محبوب کبھی کبھی گھر میں بیٹھتے، وقت تو ہے ہی نہیں نا جی، میں بھی کہتا ہوں نکڑو سا مولوی جی میرے پاس تو وقت نہیں، ویری ویری بیزی، میں بڑا مصروف ہوں، وہ بھی مصروف، سارے مصروف ہیں، لیکن محبوب جیسا کائنات میں کوئی مصروف شخص ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا کہنے ہیں محبوب کے، میرے آقا کبھی کبھی اب چمڑا اٹھاتے، چمڑا اٹھا کے یکسف نعلن، میرے آقا جوتا بنانا شروع کرتے۔ ایک ہوتا ہے جوتا تیار کرنا، ایک ہوتا ہے جوتا پھٹ گیا، جدا ہو گیا، اس کو گرا لگا رہے ہیں، سی رہے ہیں، میرے آقا نیا جوتا تیار کرتے۔ ام المومنین پوچھتی حضور بتائیے تو صحیح یہ جوتا کس کے لیے ہے؟
میں قربان جاؤں۔ میلاد منانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں؟ میرے محبوب فرماتے ہیں لی رجل مسکین، مدینہ میں نے گلی سے گزرتے ہوئے ایک مسکین بچے کو دیکھا جس کے پاؤں میں جوتا گھسا ہوا تھا۔ اس کا بابا نہیں ہے، اس کے گھر والے نہیں ہیں جو اسے جوتا خرید کر کے دیں۔ اب میں بھی نظر کرم نہ ڈالوں تو پھر اس کا حال دل کون پوچھے گا، اس کے آنسو کون پوچھے گا، اس کے رشتے ہوئے زخموں پہ مرہم کون رکھے گا؟ فرمایا میں بھی نظر انداز کر دوں تو پھر فرق کیا رہے گا؟ نہیں، کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ بالا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو۔ یہ کیا میں نے کہہ دیا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گما تم ہو، نسیم گلستان تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو۔ محبوب آپ ہیں تو سب کچھ ہے، کہاں محبوب کو اصح الانبیاء مزاجن، میرے نبی کا مزاج کتنا نرم ہے، کتنا شیریں ہے، میٹھا ہے، کتنا اس کے اندر اللہ نے کمال رکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جوتا تیار کر رہے ہیں، او بھائی کوئی کسی کے جوتے کو ہاتھ لگائے یہ بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ وہاں بڑے بڑے بھی چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، وہاں بڑے بڑے بھی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا۔ بولے نہ ذرا نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ میں نے کہا میرا نبی سونا کتنا ہے، اگر اس کا حسن دیکھنا ہو تو قرآن کا حسن دیکھ لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اگر آپ اجازت دیں، میں ہوں تو نکڑوں سا بندہ، قرآن تھوڑا سا سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ محبوب کیا کرتے ہیں؟ یخصف نعلا لرجل مسکین، مسکین بچوں کے لئے محبوب اپنے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کے ساتھ جوتا تیار کرتے اور پھر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اس بچے کو پہناتے ہیں۔ واہ کریم تیرے کیا کہنے، واہ سخی تیرے کیا کہنے۔ اللہ یہ درد دل عطا کرے، اللہ یہ درد دل عطا کرے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، اپنا دل دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ اقبال کہتے ہر سینہ نشیمن جبریل نہیں، ہر سینہ نشیمن جبریل نہیں، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد۔ محبوب سے پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کچھ اور بھی بتائیں نا، یہ جو دل کے تار چھیڑ دیے، اب یہ آہستگا یہ سکون نہیں کریں گے، قرار نہیں آئے گا، کچھ اور بھی بتائیں۔ اب انہوں نے ایک اور بات کی، کہا کیا بتائیں؟ کبھی کبھی محبوب بیٹھ جاتے، یخیت صوباً،
محبوب جوڑا تیار کرتے، محبوب جوڑا تیار کرتے، جی تسی کتھوں کپڑے سلوان دو؟ جی فلاں جگہ تو۔ تسی کتھوں؟ فلاں جگہ تو۔ میرا دردی بھی وڈا سونا ہے جی، کپڑے وڈے سونے سیندا ہے، سلائی بڑی اچھی کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا کہنے، ساری کائنات کے جوڑے، ساری کائنات کے حسین کپڑے قربان ہو جائیں، وہ انگلیاں جو سوئی ہاتھ میں لے کر جوڑا تیار کر رہی ہیں، محبوبہ کس کے لیے؟ جواب آتا ہے بتاؤں تمہیں، لی ارملہ، مدینہ کی ایک بیوہ عورت ہے، اب اس کا کوئی اور تو پوچھنے والا نہیں ہے، ہم ہی کپڑے تیار کر رہے ہیں، اور کپڑے تیار کر کے پھر بھیجیں گے، وہ پہنے گی، ہمیں قرار آ جائے گا، ہمیں سکون آ جائے گا، ہمیں لطف آ جائے گا۔ سنیے وقت بہت تھوڑا ہے، امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، علامہ نبہانی لکھتے ہیں، علامہ دہلان مکی لکھتے ہیں السیرۃ النبویہ میں، وہ منظر کتنا نرالا ہوگا۔ فرمایا جب محبوب کا شق صدر ہوا نا، سینہ علم نشرہ کو جب علم و حکمت ڈالا گیا، تو حضرت حلیمہ کی کوشش ہوتی محبوب کو آنکھوں سے دور نہ جانے دوں، محبوب کو آنکھوں سے دور نہ جانے دوں۔ وہ ایک دن آنگن میں نظر دوڑائی، جھولے میں نظر رکھی تو محبوب نظر ہی نہیں آئے، تو بے قرار ہو گئی، کہاں گیا میرا محبوب؟ اب آئی نہ وادی میں، دیکھا حضرت شیمہ ہے، محبوب کو یوں باہوں میں لے رکھا ہے، توجہ میری طرف ذہنی کرنا، محبوب کو حضرت شیمہ نے، محبوب کی رضائی بہن نے یوں باہوں میں لے رکھا ہے، اور لینے کے بعد پھر عربی میں لوری سنا رہی ہے۔ لوری بھی سنیے، او بھائی میری بہن نے بھی مجھے، میری تو بہن ہے ہی نہیں، اللہ نے آپ کو بہنیں اگر دی ہیں تو بہنیں بڑی ہوں تو پھر بھائیوں کو لوریاں بھی سناتی ہیں، اور ماں ہو تو پھر وہ بھی لوریاں سناتی ہے، وہ بھائی جھولا بھی جھلاتی ہے اور کچھ نہ کچھ گنگناتی رہتی ہے۔ بھائی ہو محمد عربی جیسا اور بہن ہو حضرت شیمہ جیسی تو کیا کہنے ہیں، قربان جاؤں، مچل جاؤں، مرغ بسمل کی طرح تڑپ اٹھوں۔ کہتے ہیں حضرت حلیمہ کہتی میں قریب گئی تو میں نے دیکھا حضرت شیمہ نے محبوب کو باہوں میں لے رکھا ہے، لوری سنا رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں ہائے ہائے ھذا اخ لی لم تلدہ امی، یہ میرا وہ بھائی ہے جس کو میری ماں نے جنم نہیں دیا، میری ماں نے جنا نہیں ہے، یہ میرے ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، لیکن لم لیس من نسل ابی و عمی، میرے بابا اور چچا کی نسل میں سے بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لگتا ایسے ہے جیسے کوئی اپنا ہو، اپنوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور پھر دعا کرتی ہیں یا رب ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا۔ ہر بہن کہتی ہے میرے بھائی کی چڑھتی جوانی ہو، پھر میری آنکھیں ہوں، میں دیکھوں میرا بھائی سونا کیسا لگتا ہے۔ میں نے کہا محبوب کا بچپن بھی نرالا، محبوب کا لڑکپن بھی نرالا، محبوب کی جوانی بھی نرالا۔ کہتے ہیں حضرت شیمہ کہنے لگی رب کی بارگاہ میں، اے اللہ میرے بھائی کو میرے لیے، ساری کائنات کے لیے بقا عطا کر دے، جب اس کی جوانی چڑھے نا، اراہو اراہو اراہو، جو علماء بیٹھے وہ سمجھیں گے اس سیگے کا حسن کیسا ہے، جمال کیسا ہے، اس کے اندر کشش کیسی ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہے جب میرے بھائی کی جوانی چڑھے گی نا، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جب جوانی چڑھے گی تو حتی اراہو یافعا و امردا، یہ گبرو جوان بنے گا تو میں دیکھوں گی یہ سونا لگتا کیسے، اگر بچپن میں اتنا سونا ہے تو جوانی میں کتنا سونا ہوگا۔ حضرت شیمہ نے جب یہ لوری سنائی نا تو میرا دل کہتا ہے قبیلہ بنو سعد کے پہاڑ بھی جھومنے لگے، کہنے لگے شیمہ تیرے جیسی بہن بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور تیرے بھائی جیسا محمد عربی جیسا کائنات میں کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ نے تڑپ کے کہا تجھے نہیں پتا گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور یہ نرم و نازک محبوب ہے، تو کہاں لے آئی؟ حضرت شیمہ کہنے لگی اماں پریشان نہ ہو، یہ محبوب بڑی شان والا ہے، جب یہ چلتا ہے نا اذا وقف وقفت و اذا سار سارت، بادل کے ٹکڑے کو پتہ چل جاتا ہے وہ سایہ فگن ہے، جب یہ چلتا ہے وہ چل پڑتا ہے، جب یہ رک جاتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ میں نے کہا تو حکومت مان یا نہ مان، ارباب اختیار تم اختیار مانو یا نہ مانو، اس کا اختیار تو چاند پہ بھی چل رہا ہے، سورج پہ بھی چل رہا ہے، پتھروں پہ بھی چل رہا ہے، بادل کے ٹکڑوں پہ بھی چل رہا ہے، اور اگر تو نہ مانے نہ مان، دلوں پہ بھی اسی کا اختیار چل رہا ہے، دلوں پر بھی اسی کا اختیار چل رہا ہے۔ میں دو باتیں عرض کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بڑی حسین باتیں ہیں، لیکن ان سے پہلے یہ بات مکمل کر لوں۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، کہا پھر حضرت شیمہ کی دعا کو رب نے قبول کیسے کیا؟ کہا انہوں نے خدمت کی، اللہ نے حضرت حلیمہ کے سارے خاندان کو اسلام کی دولت سے مالامال کیا، کلمہ پڑھا میرے نبی کا، کلمہ پڑھ کر مشرف بھائی اسلام ہو گئے۔ اب ایک زمانہ آیا، حضرت حلیمہ آئی،
محبوب کی بارگاہ میں ہم تو ماؤں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ماؤں کو دھکے بھی دیتے ہیں، ہاں جی ماں اب تو تو سٹھیا گئی ہے، تیرا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اور بھائی جب میں کپڑے خراب کر دیتا تھا، جب میں پاخانہ پیشاب کرتا تھا، جب سردی کی ٹھٹھرتی راتوں کے اندر بستر خراب کرتا تھا، ساری رات میری ماں آنکھ میں کاٹ دیتی، لیکن مجھے سلاتی بھی صحیح، لحاف اڑھاتی بھی صحیح۔ فرماتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئی، وہ منظر کتنا نرالا ہوگا، فبسط لہا رداءہ، میرے نبی نے چادر رحمت بچھا دی۔ وہ زمانہ چلا گیا، پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، علامہ نبہانی کہتے ہیں، علامہ دہلان مکی کہتے ہیں، پھر حضرت حلیمہ آئی، جناب صدیق رو پڑے، کہنے لگے آج پھر میں نے محبوب دا زمانہ یاد آ گیا، مجھے محبوب کا زمانہ یاد آ گیا۔ پھر حضرت صدیق نے بھی حضرت حلیمہ کے لیے چادر بچھا دی، کہا محبوب کی تو صرف ماں نہیں، تو ساری کائنات کی ماں ہے۔ پھر حضرت صدیق کا زمانہ بھی گزر گیا، اب عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے بھی میرے نبی کی رضائی ماں کے لیے چادر رحمت بچھا دی ہے، وہ زمانہ بھی گزر گیا۔ غزوہ حنین کا موقع آیا، صحابہ نے حضرت شیمہ کو گرفتار کرنے لگے نا، تو حضرت شیمہ نے کہا ٹھہر جاؤ، تمہیں پتا بھی ہے جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو میں اس کی بہن لگتی نہیں، آپ نہیں سمجھے، توجہ سبحان اللہ، اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے سبحان اللہ، یہ دائیں طرف سے بھی سبحان اللہ۔ حضرت شیمہ ایک دھج ہوتی ہے نا جی، میرے بھائی ورگا اور بھائی محمد عربی جیسا ہو۔ حضرت شیمہ نے کہا خیال کرنا میں تمہارے محبوب کی بہن لگتی ہوں۔ انہوں نے بڑے ادب سے لیا، محبوب کی کٹیا میں لے آئے، محبوب کے دربار میں لے آئے، اور جب لے آئے نا تو محبوب نے فرمایا تو میری بہن لگتی ہے یا نہیں، کوئی بچپن کی نشانی بھی تو بتا دے نا، بچپن کی نشانی بھی بتا دے۔ اب وہ نشانی بھی بڑی انوکھی ہے، اندر پکڑ دھکڑ مچ جاتی ہے، ہلچل مچ جاتی ہے، کیسا انداز ہے، بھائی اور بہن کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت شیمہ نے کہا بھائی ایک دفعہ میں نے آپ کو پشت پہ اٹھا رکھا تھا، اور بچپن کا زمانہ تھا، ننھے سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، ننھے سے دندان مبارک کے ساتھ میری پشت پر آپ نے سختی کے ساتھ دانت مبارک رکھ دیے۔ اسی کہنا جی دندی وڈنا، چک پاونا، ساری سرکی وچ آدھے چک پاونا، محبوب آپ نے دانت مبارک رکھ دیے، مجھے درد بھی ہوا لیکن اس درد میں مزہ بھی بڑا آیا۔ محبوب فرمانے لگے تو ہی میری بہن لگتی ہے، اچھا آپ یہ بتا میرے پاس رہنے کا ارادہ ہے یا تشریف لے کر جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں جانا چاہتی ہوں، اکیلی نہیں جاؤں گی، یہ جتنے قیدی ہیں سارے چھڑا کے لاؤں گی، سارے چھڑا کے لے کر جاؤں گی۔ محبوب نے فرمایا شیمہ تو بڑی شان والی ہے، تو مصطفیٰ کی بہن ہے، تو اشارہ کرتی جا مصطفیٰ دیتے جائیں۔ میں نے کہا یہ سبق ہے، میلاد منانے والوں بہنوں کو راضی رکھا کرو، میلاد منانے والوں بہنوں کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالا کرو، یہ بڑی نرم دل ہوتی ہیں، خود بھوکھی بھی رہ جائیں گی لیکن کہیں گی میرے ویر کی خیر ہو۔ حضرت ابو الدہداء، میں دو باتیں کر رہا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، حضرت ابو الدہداء میرے نبی کے صحابی ہیں، دینا اس کو کہتے ہیں، 10 روپے دیے تو دل ڈوب رہا ہے، اور پھر کہا مولوی صاحب سے کہنا اعلان بھی کرے، اور پھر بار بار پوچھا بھی صحیح حضرت آپ کو پتا ہے میں نے ہی 10 روپے بھیجے تھے۔ یہ فرد واحد کی بات نہیں، معاشرے کی مجموعی بات کر رہا ہوں، معاشرے کی جو مجموعی ہمارے رویے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ دینا کس کو کہتے ہیں؟ جب دیا تو پھر آنکھ بند کر کے آ گئے، نظر غلط بھی نہیں ڈالی، او بھائی دیا ہے تجھے، یہ تیرا دیا ہوا ہے، تو قبول کر لے تیری مرضی ہے، قبول نہ کرے تیری مرضی ہے، کرم ہو جائے جیسے تیری مرضی۔ دانائی کی بھی باتیں ہوتے ہیں، سردیوں کا موسم آتا ہے تو سویٹر پہنتے ہیں، وہ ایک کہنے لگا جی سویٹر چھوٹا ہو گیا، میں نے کہا سویٹر چھوٹا نہیں ہوا، تو بڑا ہو گیا، تو بڑا ہو گیا۔ اللہ کرے کہ جیسے ہم عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، ظرف کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، فکر و شعور کے اعتبار سے بڑے ہو جائیں۔ حضرت ابو الدہداء بیٹھے تھے، محبوب نے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی، اور جب محبوب نے قرآن کی آیت پڑھی اقرض اللہ قرضا حسنا، رب اعلان کر رہا ہے او بھائی مجھے قرض دو، یا اللہ دیا بھی تو نے ہے اور اپنا دیا ہوا مانگ رہا ہے، اور پھر فرماتا ہے قرض دو، فرمایا یہ میرا کرم ہے، محبوب کا صدقہ دیا میں نے ہے، لیکن فرما رہا ہوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یوں سمجھو تم رب کو قرض دے رہے ہو، بے لباس کو لباس پہناؤ، یوں سمجھو تو رب کو قرض دے رہے ہو، کسی کے سر پہ دست شفقت رکھ دو، یوں سمجھو تم رب کو قرض دے رہے ہو۔ میں نے کہا عمل کرنا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو الدہداء نے سنا قرآن کی آیت تو محبوب کی بارگاہ میں کہنے لگے ان اللہ یرید منا القرض، اللہ ساڈے کولوں قرض منگدا ہے،
اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. محبوب نے فرمایا یا ابا الدہداء نعم، اللہ قرض مانگ رہا ہے. دینا اس کو کہتے ہیں. محبوب مانگنے والے ہوں تو پھر کیسے دیا جاتا ہے؟ حضرت ابو الدہداء کہنے لگے ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، اتنے بڑے مقام پر موجود ہوں اور ان کو توجہ کی خیرات چاہوں گا. حضرت ابو الدہداء نے کہا انی اقرضت ربی حائطا، یا رسول اللہ گواہ ہو جائیں میرا 600 کھجوروں کے درختوں کا ایک باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ سارے کے سارے میں رب کو قرض دیتا ہوں، وہ سارا کا سارا باغ رب کو قرض دیتا ہوں. محبوب نے فرمایا ہم نے قبول کیا. اب دینا اس کو کہتے ہیں. دینے کے بعد نظر غلط بھی نہیں ڈالنی. ثم جاء یمشی، پھر آئے، آتے ہی حتی اتى الحائط، جب باغ کے قریب آئے نا تو اندر بھی قدم نہیں رکھا، اندر بھی قدم نہیں رکھا، بلکہ باہر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں، اے ام دہداء اخرجی، باہر آ جا، اخرجی، باہر آ جا. اس نے کہا آج آپ اندر نہیں آئیں گے. فرما آج باہر آنے کا وقت ہے، اندر جانے کا وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیوں؟ جواب آیا انی اقرضت ربی حائطا، کیونکہ یہ باغ میں نے رب کو دے دیا ہے، اور جب رب کو دے دیا ہے اگر اندر گیا اور کسی پیڑ کی چھاؤں نے دل کھینچا، کسی پھل کے حسن نے دل کھینچا اور دل نے مجھے ملامت کی، یار باغ تو بڑا اچھا تھا، تو غلطی کر بیٹھا، دے بیٹھا، تو میرے محبت کے عقیدے کے مطابق یہ بھی بے ادبی ہوگی، یہ بھی گوارا نہیں ہے. جب یار کے نام پہ لٹا دیا ہے نا، اب پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، تو ہی باہر آ جا، تو ہی باہر آ جا. حضرت ابو الدہداء کی بیوی باہر آ گئی، اپنے بچوں کو بھی لائی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو نے رب کو دیا ہے، یہ تو نے دیا ہے اپنی توفیق کے مطابق، اب یہ دیکھنا کہ محمد کا رب تجھے کیسے عطا کرتا ہے، مصطفیٰ کا رب تجھے کیا عطا کرتا ہے، محبوب کا رب تجھے کیا عطا کرتا ہے. یہ دیکھنا پھر رب کرم کیسے کرتا ہے، رب مہربانی کیسے کرتا ہے. تو میرے آقا کے غلاموں سرکار کے دیوانے یوں تھے، انداز یہ تھا، یہ انداز نرالا تھا. میں اکثر جگہ سناتا ہوں. محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، نام تھا حضرت نعیمان رضی اللہ عنہ، بڑے فنی صحابی، چٹپٹی باتیں کرتے. چہرہ ایسا تھا، بعض لوگوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے دیکھیں تو ہنسی نکل ہی جاتی ہے. یہ ایسے صحابی تھے، جیسے ہی محفل میں آتے نا حضور کی نظر پڑتی حضور ہنس پڑتے. یضحک رسول اللہ، محبوب کو ہنسایا کرتے. محبوب کو کیا کرتے؟ ہنسایا کرتے. سرکار کو مسکروا دیتے. وہ ایسی باتیں کرتے محبوب مسکرا پڑتے. وہ ایک دن آئے تو لدے ہوئے تھے تحائف سے. محبوب نے فرمایا یہ کن کے لیے لے آئے ہو؟ کہا محبوبہ یہ آپ کے لیے تحفے لے کر آیا. اچھا حضور نے لے لیے، کرم فرمایا، لے لیا. اب ہوتا کیا تھا، یہ جہاں سے خرید کر کے لاتے تھے انہیں پیسے نہیں دیتے تھے. امام حلبی السیرۃ الحلبیہ میں لکھتے ہیں، عربی زبان کی جلد نمبر 3 کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا یہ پیسے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے جی بس چند دنوں تو بعد پیسے دے دیں گے. اب جب وہ دکاندار پیسے مانگتا نا، میں کہتا ہوں کیا کہنے ہیں، محبوب کے نوازنے کا انداز دیکھیں، انداز دیکھیں، انداز دیکھیں. فرماتے ہیں جب وہ دکاندار مانگتا نا، وہ بھائی میرے پیسے واپس لوٹا دو. حضرت نعیمان کیا کرتے؟ اس کا ہاتھ پکڑتے، جان عالم کی محفل میں لے آتے. محبوب فرماتے کیا ہے یا رسول اللہ؟ وہ جو تحفے میں نے پیش کیے تھے نا، وہ اسی سے ہی خرید کر کے لایا تھا. محبوب فرماتے اب کیا کرنا ہے حضور؟ اب پیسے بھی دے دیں نا، اب پیسے بھی دے دیں. محبوب ناراض ہو جاتے، جلال میں آ جاتے، غصہ فرماتے، نا نا نا، ان کے علم کے بھی کیا کہنے، ان کی بردباری کے بھی کیا کہنے، ان کے برداشت کے بھی کیا کہنے ہیں. جس کو بھی دیکھا ہر ایک کو نوازا ہے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کیا کہنے ہیں. محبوب کریم مسکرا کے فرمانے لگے او بھائی اگر قرض لے کر آیا تھا تو نہ اٹھاتا، ہم نے کون سے تم سے تحفے مانگے تھے. محبوب جب بڑے بڑے صحابی آپ کو دیتے نا تحفے تو میرے دل میں بھی ہلچل مچتی ہے، بھائی میں بھی محبوب کو تحفہ پیش کروں. اور بھائی مرشد ہو تو تحفہ پیش کرنے کو دل چاہتا ہے. میرا مرشد میرے آنگن میں آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو لنگر پیش کرنے کو بنتا ہے. میرا دل چاہتا ہے جنگڑی بھی لٹا دوں، سب کچھ دے دوں، پھر بھی کہوں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میں نے کہا ساری کائنات کے شیوخ کے اگر سب سے بڑے شیخ کامل، مرشد کامل، سید العالمین، روح کائنات موجود ہیں، کس کا دل نہیں چاہے گا تحفہ پیش کرنے کو. کہتے ہیں وہ نعیمان کہتا محبوب میرا بھی دل چاہتا ہے. اب جب ناداری آڑے ہاتھوں لیتی ہے نا مجھے،
مفلس ہوں، کچھ لے نہیں سکتا، تو پھر ہیلا اختیار کرتا ہوں، آپ کے نام پر خرید لیتا ہوں ادھار پر، اور جب دکاندار مانگتا ہے تو آپ کی محفل میں لے آتا ہوں۔ محبوب نے مسکرا کے فرمایا اس کا قرض بھی دیتے ہیں، تیرا تحفہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ تھوڑی جب تو قربان جاؤ، اجے بھی پوچھنا ہے سبحان اللہ کہنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں جی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ میری گل مک گئی، بات ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کیا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے ہیں جب حضور مدینہ میں آئے نا تو ہر ایک نے تحفے پیش کیے۔ وہ ایک کونے میں ایک عورت کھڑی ہے، نام ہے ام سلیم، آنکھیں نم ہیں، ہر ایک نے تحفے پیش کیے۔ سید العالمین کی بارگاہ میں، سرور عالم کی بارگاہ میں ام سلیم کونے میں کھڑی ہے۔ 1200 سال پرانی کتاب الطبقات الکبریٰ میں محمد بن سعد منی زہری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دور کھڑی ہے، محبوب مسکرانے والوں کو بھی دیکھتے ہیں اور رونے والوں کو بھی محبوب دیکھتے ہیں۔ محبوب کی نظر پڑی تو فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی محبوبہ ہر ایک نے تحفہ پیش کیا تو دل تو میرا بھی چاہتا ہے نا میں تحفہ پیش کروں، لیکن پاس کچھ رکھتی نہیں۔ لیکن ایک بچہ تھا جس کو انگلی تھما رکھی تھی، نام تھا انس بن مالک۔ کہنے لگی محبوب ہر ایک نے تحفہ پیش کیا اور میں انس بن مالک، یہ میرا ایک بیٹا ہے، یہ تحفے میں آپ کو پیش کرتی ہوں، پتہ نہیں قبول بھی کریں گے یا نہیں، کیا کہنے ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ام سلیم سارے مدینے والوں نے تحفے پیش کیے لیکن تیرا تحفہ آمنہ کے لال کو سب سے ہی سونا لگا ہے، اور پھر اس تحفے کو میرے نبی نے سنبھال کے رکھا، 10 سال خدمت کی، اور 10 سال خدمت کرنے کے بعد میرے نبی نے دعا دی اللہم اکثر مالہ و اولادہ، اے اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ شمائل ترمذی شریف اٹھائیں، امام ترمذی کہتے ہیں میرے حضرت انس بن مالک کے باغ کا پھل جب نکلتا نا تو ہر پھول